السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 204 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس پر امام ابو داود نے باب قائم کیا ہے، باب فی الرجل یطأ الاذی برجلہ۔ اگر کوئی گندگی کو روند کر آئے تو انسان چل رہا ہے، اس کے جوتے کے نیچے گندگی آ گئی ہے، ناپاکی آ گئی ہے، تو پھر کیا کرے؟ قال حدثنا حناد بن سری و ابراہیم بن ابی معاویہ عن ابی معاویہ تحویل سند۔ وقال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ وقال اخبرنا شریک وجریر وابن ادریس عن الاعمش عن شقیق قال قال عبداللہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کننا لا نتوضأ من موطئ، ہم گندگی پر سے چل کر آتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے، ولا نکف شعرا ولا ثوبا، نماز کے دوران اپنے بالوں یا کپڑوں کو نہیں سمیٹتے تھے۔ یہ ہے حدیث۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس پر مفصل دراسہ کیا ہے، اور اس حدیث میں دو مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مسئلہ کہ اگر انسان وضو کر کے مسجد کی طرف آ رہا ہے، رستے میں گندگی اس کے پاؤں یا جوتے کو لگی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وہ نماز پڑھنے سے پہلے جوتا اتار دے گا، اگر پاؤں کو لگی ہے تو پاؤں دھو لے گا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور دوسرا مسئلہ کہ دوران نماز اپنے بالوں کو یا کپڑوں کو نہیں سمیٹنا چاہیے، بس متوجہ ہو کر نماز پڑھنی چاہیے، نہ کہ اپنے بالوں سے یا اپنے کپڑوں سے کھیلنا چاہیے۔ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ اور پہلے مسئلے میں یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ جس جگہ گندگی لگی ہے جوتے کو، تو آگے خشک جگہ آ رہی ہے، خشک جگہ، پاک صاف جگہ، تو جوتے کا جوتے سمیت وہاں سے گزرنے سے وہ گندگی ختم ہو جائے گی، وہ گندگی زائل ہو جائے گی، اور جوتا اور کپڑا وغیرہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر پھر بھی گندگی کا کوئی شیشہ نظر آئے لگا ہوا ہے تو اس کو دھو لینا چاہیے تاکہ اطمینان قلب حاصل ہو۔ اللہ اکبر۔ آخری بات، اس حدیث میں جو دونوں باتیں وارد ہیں ان کا ذکر دیگر صحیح احادیث میں بھی ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، 477 نمبر حدیث۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد امام ابو داود فرماتے ہیں قال ابراہیم بن ابی معاویہ فیہ عن الاعمش عن شقیق عن مسروق حدثہ عنہ قال قال عبداللہ وقال حناد عن شقیق حدثہ عنہ قال قال عبداللہ۔ الحمدللہ۔ جب ہم اس میں غور کرتے ہیں تو اس میں مسروق کا اضافہ ہے، اور اعمش کے بعد حدثہ ہے، یعنی اعمش سماع کی صراحت یہاں کر رہے ہیں۔ پہلی سند میں نہیں ہے صراحت، یہاں صراحت ہے سماع کی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر حکم لگایا ہے ھذا اسنادہ صحیح علی شرطہما، کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پر ہے۔ اللہ اکبر۔
اس کے سند میں 2 راوی پہلی بار آ رہے ہیں. پہلے ہیں ابراہیم بن محمد بن خازم السعدی مولاہم ابو اسحاق بن ابی معاویہ الزریر الکوفی. امام ابو زرع رازی نے کہا لا باس بہ صدوق صاحب سنہ. اور امام ابو حاتم نے آپ کو اسکات میں ذکر کیا ہے. ابن کانے نے ضعیف کہا ہے. آپ 236 ہجری میں فوت ہوئے. دوسرے راوی ہیں ابن ادریس، مکمل نام عبداللہ بن ادریس بن یزید بن عبد الرحمن بن الاسود ابو محمد العودی الکوفی ہے. آپ کو امام ابن معین، امام ابن سعد، امام مجلی اور امام ابن خراش نے ثقہ کہا ہے الحمدللہ، اور امام ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے. اللہ اکبر. باقی حدیث کے معنی پر ہم نے بحث کر دی ہے. اگلی حدیث 205 نمبر پر امام ابو داود نے باب قائم کیا ہے. باب فی من یحدث فی الصلاۃ، جو شخص نماز کے دوران بے وضو ہو جائے. حدیث لائے ہے قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر بن عبد الحمید عن عاصم الاحول عن عیسی بن حطان عن مسلم بن سلام عن علی بن طلق. سیدنا علی بن طلق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فسا احدکم فی الصلاۃ فلینصرف فلیتوضا وليعد الصلاۃ. نماز کے دوران میں جو ہوا خارج کرے، بے وضو ہو جائے. اللہ اکبر. فسا کہتے ہیں بغیر آواز کے ہوا خارج ہو. فلینصرف تو اسے چاہیے کہ پھر جائے، نماز توڑ دے. فلیتوضا اور جا کے وضو کرے، نیا وضو کرے. ولیعد الصلاۃ اور نماز کو دہرائے، یعنی نماز نئے سرے سے شروع کرے. یہ نہیں مطلب جہاں چھوڑی ہے وہاں شروع کر دے، نہیں، بلکہ نئے سرے سے شروع کرے. ایک جو روایت آتی ہے کہ درمیان میں کلام نہیں کی تو پھر وہاں سے شروع کر دے گا، وہ روایت ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے. حدیث نمبر 205 اس کی سند حسن ہے. سنن ترمذی میں بھی یہ حدیث آتی ہے. حدیث نمبر 1164 1166. امام ترمذی نے بھی حسن کہا ہے اور امام ابن حبان نے بھی صحیح کہا ہے. موارد الزمان حدیث نمبر 203 204 1301. الحمدللہ. اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 206. قال حدثنا قتیبہ بن سعید. اس پر امام ابو داود نے باب قائم کیا ہے باب فی المزی، مزی کے بارے میں باب، مزی کے بارے میں باب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبادة بن حميد الحذاء عن الركين الربيعي عن حسين بن قبيصة عن علي قال كنت رجلا مزاء. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مزی والا آدمی تھا، یعنی مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی. فجعلت اغتسل، اللہ اکبر، میں نے اس سے غسل کرنا شروع کر دیا. حتی تشقق ظہری، حتیٰ کہ میری کمر کی کھال کثرت پانی لگنے کی وجہ سے، کثرت نہانے کی وجہ سے پھٹنے لگی. تشقق ظہری، میری چمڑی، میری کھال کمر کی پھٹنے لگی. فذکرت ذلک للنبی، میں نے یہ نبی پاک علیہ السلام سے ذکر کیا. اور ذکر لہ، یا آپ علیہ السلام سے ذکر کیا گیا. فقال رسول اللہ، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعل، تو ایسے نہ کر. اذا رأیت المزی، جب تو مزی دیکھے، فاغسل ذکرک، تو اپنے شرمگاہ کو دھو لے.
وتوضأ وضوءک للصلاۃ، اور نماز جیسا وضو کر لے، جو نماز کے لیے وضو کرتے وہی وضو کر لے۔ فَإِذَا فَضَحْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ، اور جب تو زور سے پانی نکالے یعنی منی نکلے تو غسل کر۔ پہلی بات، یہ حدیث حسن درجے کی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، حدیث نمبر 193، اور امام ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے، حدیث نمبر 20، اور امام ابن حبان نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، موارد الزمان حدیث نمبر 241۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ وضو مزی سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ مزی کا مطلب لیس دار مادہ، جو انسان سوچے، گندی باتیں سوچے، خیالات آئیں تو لیس دار مادے کا زہر ہونا، نکلنا شرمگاہ سے، اسے کہتے ہیں مزی۔ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا۔ منی وہ مادہ ہے جو انزال کے وقت تیزی سے یا اچھل کر نکلتا ہے، منی معروف ہے، اور منی سے غسل فرض ہوتا ہے، منی سے غسل فرض ہوتا ہے، غسل کرنا پھر ضروری ہوتا ہے، لیکن مزی سے غسل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا ہمیں بڑے بڑے علماء کے ساتھ روابط رکھنے چاہیے، محدثین کے ساتھ، بڑے بڑے شیوخ کے ساتھ۔ غلط فہمی انسانوں کو لگ سکتی ہے، غلط فہمی کی وجہ سے بندہ اپنا کام خراب کر لے۔ تحقیق کے لیے پوچھنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، تاکہ جو غلط فہمی لگی ہے وہ دور ہو جائے۔ مزی وہ رطوبت ہوتی ہے جو بوس و کنار یا شدت جذبات کے اثر سے لیسدار شکل میں نکلتی ہے۔ ایک اور چیز ہے، اسے کہتے ہیں ودی وہ پانی جو پیشاب سے پہلے یا بعد نکل آتا ہے، پانی کے پیشاب کے قطرات وغیرہ، پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد۔ پیشاب سے پہلے اگر قطرے نکلیں تو یہ نقصان دہ ہیں، زیادہ نقصان دہ ہیں۔ پیشاب کے بعد والے وہ تھوڑے نقصان دہ ہیں، یہ کوئی معدے کی گرمی وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کا بھی علاج کرنا چاہیے۔ مزی سے وضو ٹوٹتا ہے، منی نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے، اور ودی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ودی بیماری ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے حیض سے غسل فرض ہوتا ہے، جب حیض ختم ہوگا 6-7 دن بعد غسل فرض ہے۔ نفاس، بچے کی پیدائش کے بعد والا خون، جب ختم ہوگا، جب بھی ختم ہو جائے، 20 دن بعد ختم ہو جائے، 30 دن بعد، 40 دن تو آخری حد ہے، جب ختم ہو جائے گا تو غسل فرض ہے۔ اچھا، ایک بیماری ہے استحاضہ، عورتوں کو استحاضہ، لکوریا، ہمارے ہاں لکوریا کہہ دیتے ہیں ہماری زبان میں استحاضہ کو، تو یہ بیماری ہے، جیسے ودی بیماری ہے ایسے استحاضہ بھی، لکوریا بھی بیماری ہے۔ اگر عورت نے وضو کر لیا ہے، اگر پھر بھی استحاضہ لکوریا جاری ہے تو وہ نماز پڑھے گی۔ ایسے ہی اگر انسان نے، مرد نے وضو کر لیا ہے، ودی پھر بھی قطرے گر گئے ہیں وضو کے بعد، تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ بیماری ہے، بیماری ایک عذر ہے، اور اللہ کے ہاں یہ یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یہ مسئلے مسائل ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 207، قال حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن ابی نضر عن سلیمان بن یسار عن المقداد بن الاسود قال ان علی بن ابی طالب امرہ ان یسأل رسول اللہ عن الرجل۔ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی نے ان سے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھئے۔ کیا مسئلہ؟ ان یسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل اذا دنا من اہلہ فخرج منہ المزی ماذا علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھیں کہ ایک شخص جب اپنے اہلیہ کے قریب ہوتا ہے تو اسے مزی نکلتی ہے،
فإن عندي ابنته میرے گھر میں نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں. وانا استحیی ان اسألہ، مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ سے سوال کروں. قال مقداد نے کہا فسألت رسول اللہ عن ذلک، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں سوال کیا. فقال، تو آپ نے فرمایا اذا وجد احدکم ذلک فلینزہ فرجہ، جب تم میں سے کوئی ایسا محسوس کرے تو اپنے شرمگاہ کو دھو لے. فلینزہ فرجہ، شرمگاہ کو دھو لے. ولیتوضأ وضوءہ للصلاۃ، اور نماز والا وضو کرے مزی سے، چونکہ وضو ٹوٹتا ہے غسل فرض نہیں ہوتا. 207 نمبر حدیث یہ صحیح ہے. ابن ماجہ میں بھی ہے 505، سنن نسائی میں بھی ہے 156 441، موطا امام مالک میں بھی ہے الحمدللہ جلد 1 صفحہ 40. اور اس کے شواہد صحیح مسلم میں ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 303. باقی مسئلہ واضح ہے. حدیث نمبر 208. قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة ان علي بن ابی طالب قال للمقداد، سیدنا علی بن ابی طالب نے مقداد سے کہا رضی اللہ عنہما، وذکرنا بہذا، اور انہوں نے ویسا ذکر کیا جو پیچھے گزرا ہے. قال فسألہ المقداد، تو مقداد نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا. فقال رسول اللہ، تو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیغسل ذکرہ وانثییہ، اسے چاہیے کہ اپنے شرمگاہ کو دھوئے، اپنے شرمگاہ کو دھوئے اور خصیتین کو بھی دھوئے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داود الام جلد نمبر 1 صفحہ 376 میں اس پر مفصل بحث کی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے. الحمدللہ یہ سند صحیح ہے. اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، بخاری کے راوی ہیں. آگے بعض اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے مفصل. راوی وہی ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں.